اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے پاس اتنی پیاری حدیث ہے، میں نے سوچا آج میں آپ کے ساتھ اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات شیئر کرتی ہوں۔ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے تم ایک اجنبی اور مسافر کی طرح ہو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اتنی پیاری حدیث ہے اور انسان کو جگانے والی حدیث ہے، ہمارے شعور کو بیدار کرنے والی حدیث ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم دنیا میں آپ اپنے صرف ایک دن کا ہی جائزہ لے لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کن کن چیزوں میں بزی ہوتے ہیں، کن کن کاموں میں لگے رہتے ہیں، اپنی زندگی کو کہاں پہ ہم نے جوڑا ہوا ہے، کن فکروں کے ساتھ، کن پریشانیوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ ایک ریمائنڈر ہے آپ کے لیے اور میرے لیے کہ یہ دنیا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، مستقل ٹھکانے کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم یہاں پر ایک اجنبی اور مسافر کی طرح ہیں۔ اب دیکھیے کہ مسافر سے مجھے ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اکثر ہم لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو جب سفر کرتے ہیں تو آپ سوچئے کہ کیا سفر کے دوران آپ کے جو ساتھی ہیں، جو لوگ آپ کے ساتھ اور جو مسافر ہیں، آپ ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں؟ اچھا رکھتے ہیں نا؟ کیوں اچھا رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کا بھی سفر اچھا گزرے اور جو سفر کی تکلیفیں ہوتی ہیں وہ کم سے کم ہوں۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ آپ ایک حج کا سفر لے لیں، مشکلات سے بھرپور ہوتا ہے لیکن انسان کو صبر سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ اس سفر کو انجوائے کر سکے، اس سفر کی تکلیفوں کو جھیلتا بھی رہے لیکن اف بھی نہ کرے، ہے نا؟ لمحہ ہے، فکریہ ہے، ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ اس سفر پر رواں دواں ہیں، ہمارے زندگی کے ساتھ، ہمارے زندگی کے سفر میں، سنا ہوگا آپ نے کئی بار کہ زندگی ایک سفر ہے۔ جب لوگ فلسفہ کہتے ہیں تو وہ کیا سے کیا چیز بنا دیتے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلا اس پیاری سی حدیث کے ذریعے کہ ہم مسافر ہیں اور ہمیں ایک اجنبی کی طرح یہاں سے گزرنا ہے۔ تو جو لوگ ہمارے ساتھ اس سفر میں رواں دواں ہیں ان کا بھی تو خیال رکھنا ہے نا، ان کے بھی حقوق ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہمارا مذہب وہ مذہب ہے جو ہمیں بڑی سمپلسٹی سکھاتا ہے، ایزی سکھاتا ہے کام کرنا اور آسانیاں بانٹنا سکھاتا ہے۔ تو اس سفر پر چلتے جائیے، دوسروں کی دی ہوئی جو تکلیفیں ہیں انہیں ایک سائٹ پہ رکھ دیجئے، ان کو اللہ کے حوالے کر کے آپ اپنے سفر پر انجوائمنٹ کا سفر کنٹینیو رکھیے اور اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، اپنے بڑوں کے لیے دعا کریں اور اپنے ساتھ جتنے بھی رشتے جڑے ہوئے ہیں ان سب کے حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ زندگی ایک سفر کی طرح گزر جائے گی۔ آپ اپنے آپ کو پیچھے مڑ کر دیکھیے تو بچپن سے جوانی آنے میں پتہ ہی نہیں چلا اور جوانی سے بڑھاپا آنے میں بھی بالکل نہیں پتہ چلتا، اور پھر بڑھاپے کے بعد اللہ سے ملاقات ہے اور اللہ سے ملاقات اسی کی بہتر ہوگی جو خوشی سے یہ سفر گزار کر آیا ہوگا، جس نے کسی کو تکلیف نہیں دی ہوگی اور کسی کی تکلیف کو، دی ہوئی تکلیفوں کو معاف کر دیا ہوگا۔ آپ نے اور میں نے جب کسی کو معاف کرنا ہے تو یہ نہیں سوچنا کہ میں نے اس کو اس لیے معاف کیا ہے کہ میں بس چاہ رہی تھی اور مجھے زور زبردستی کی گئی، اس کو معاف کرنے کے لیے مجھے سمجھایا گیا۔ نہیں، آپ نے اس کو معاف اس لیے کرنا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے بتا دیا کہ ایک دوسرے کو معاف کرو، اور پھر کیا ہے کہ ہمیں بھی تو اللہ سے معافی چاہیے نا۔ تو جب ہمیں اللہ سے معافی چاہیے ہے تو ہم بھی دوسروں کو معاف کریں گے، اور آپ یہ سوچیں کہ ہم زیادہ معافی کے اللہ سے طلبگار ہیں یا کہ وہ شخص جسے ہم معاف کر دیں، وہ بندے کو، اس بندے کو ہماری معافی کی زیادہ ضرورت ہے یا ہمیں اللہ کی معافی کی زیادہ ضرورت ہے؟ ہمیں اللہ کی معافی کی زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بے شک کچھ بھی ہوں، انا کا مسئلہ نہیں بنائیں۔
آگے بڑھیں، دوسروں کو معاف کریں، اپنے سفر کو انجوائے کریں، زندگی کو خوبصورت بنائیں، زندگی کے خوبصورت رنگ خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی دکھائیں، زندگی کو خوشگوار بنائیں۔ مشکلیں تو زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں، خسارے میں تو ہم بہرحال ہیں ہی ہیں، لیکن آخر کو ہم اپنے رب سے ملاقات کی طرف رواں دواں ہیں۔ تو آپ نے اور میں نے آج کی یہ چھوٹی سی بات کو لے کر سب کو معاف کرنا ہے اور زندگی کے خوبصورت رنگوں کو تلاش کرنا ہے، اور پھر اس زندگی کے خوبصورت رنگ خود بھی انجوائے کرنے ہیں، اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے سب رشتوں کو، سب دوستوں کو، سب کنیکٹڈ لوگوں کو دکھانے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔